پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے پاس ہو گئی. اس ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے ہیں. آج صبح جب اجلاس بلایا گیا تھا تو اس وقت پتہ چلا کہ 2 ووٹ کم پڑ گئے ہیں. 65 ہونے چاہیے تھے جو حکومت نے دعویٰ کیا تھا, لیکن 63 ووٹ موجود تھے. ایک تو عرفان صدیقی صاحب کی علالت کے باعث ان کا ووٹ کم ہوا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. وہ ہسپتال میں ہیں, زیر علاج ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے. اللہ کرے کہ وہ جلد صحت یاب ہوں. ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. تو ان کی بیماری کی وجہ سے وہ چونکہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں تو ووٹ دینے نہیں آ سکتے تھے. ایک ووٹ وہ کم ہوا. دوسرا نیشنل پارٹی نے ایک ووٹ دینے سے انکار کیا تو ان کا ایک ووٹ کم ہو گیا. تو یوں حکومت کی توقعات کے برعکس 65 ووٹ پورے نہ ہو سکے اور 63 نمبر ہوا. لیکن پھر اجلاس کو ملتوی کیا گیا اور اس کے بعد جب دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو سب کو یہ انتظار تھا کہ کیا ہوگا. اب ووٹنگ ہوگی تو 64 نمبرز کیسے پورے ہوں گے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ حیران کن طور پر 2 سینیٹرز ووٹ دینے کے لیے اس ترمیم کے حق میں کھڑے ہو گئے. ان میں ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو تھے اور ایک جے یو آئی کے سینیٹر احمد خان تھے. سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب نے ووٹ دینے کے بعد ایک تو انہوں نے ووٹ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں فیلڈ مارشل کی وجہ سے ووٹ دے رہا ہوں. ووٹ دینے کے بعد انہوں نے اسپیچ کی. انہوں نے کہا کہ فوج کی وجہ سے ووٹ دے رہا ہوں کیونکہ صدر ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل کی جتنی تعریف کی ہے, جتنی عزت دی ہے, آج تک کسی کو نہیں ملی. تو اسی وجہ سے وہ ووٹ دے رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر استعفیٰ بھی دے دیا اور انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کیا. تو یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں آج اس پر بحث کا آغاز ہوا ہے. تقاریر ہوئی ہیں, اپوزیشن اور حکومت دونوں طرف سے اس پر بات ہو رہی ہے. کل صبح تک کے لیے اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے اور کل صبح قومی اسمبلی میں یہ ترمیم پیش کی جائے گی. وہاں حکومت کو کمفرٹیبل میجورٹی حاصل ہے. 224 ووٹ چاہیے, 237 حکومت کے پاس اویلیبل ہیں. تو وہاں تو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا جیسا آج سینٹ میں ہوا تھا. انہی چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو اب ترامیم ہو گئی ہیں اس سے پاکستان کی سیاست میں کیا فرق پڑے گا, پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر کیا فرق پڑے گا. ان چیزوں پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر شہزاد منصب صاحبہ موجود ہیں, وزیر مملکت ہیں, مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ایم این اے ہیں. شہلا صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید. اور فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ماہر قانون ہیں. آپ کو بھی فیصل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شہزاد صاحبہ, سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب کس کی درخواست پر ووٹ دینے کے لیے آئے ہیں, پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو اس وقت آئینی ترامیم تھی اس کے اوپر کیونکہ تفصیلاً بات چیت کر چکی تھیں. کچھ چیزیں جو پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ نہیں کی وہ پھر اس میں سے ہم نے نکال دی. اب یہ جو 3-4 میجر چیزیں تھیں اس کے اوپر ہم تمام پارٹیز کا کنسنسس تھا تو ہم نے مل کے یہ چیزیں اب آگے چلائیں. اگر 1-2 ووٹس, اور دوسری بات یہ کہ لوگوں نے اپنا کانشنس بھی دیکھا. اگر آپ دیکھیں کہ ان ترامیم کے اندر کیا چیزیں ہیں تو ہم اپنے دفاعی نظام کی بات کر رہے ہیں, اس کو مضبوط بنانے کی بات کر رہے ہیں. ہم اپنی جو ایک مربوط قسم کا دفاعی حکمت عملی اس کے ساتھ پیدا ہوگی, ایک چین آف کمانڈ کو کانسٹیٹیوشنل اس کے اندر لایا جا رہا ہے. تو میرا خیال میں تو اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے. بلا وجہ ایک تنقید برائے تنقید شروع سے ہی شروع کر دی جاتی ہے. حالانکہ آئین میں ترمیم لانا پارلیمنٹ کا نہ صرف استحقاق ہے بلکہ نئے لاز یا نئے رولز بدلتی جس طرح سے بدلتے حالات ہیں یا جس طرح سے ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم سمجھتے ہیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے. میرا خیال ہے اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنانا اور سب چیزیں وہ تو ہے. لیکن صدر پاکستان کو تاحیات استثناء دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے یہ بھی کوئی ایسی عجیب چیز نہیں ہے. بہت سارے ممالک کے اندر یہ چیز ہے. ماڈرن جو بھی ملک ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ صدر صاحب کو یا کچھ ایسے آئینی عہدے جو کہ ایک ملک کے لیے سمبل بن جاتے ہیں. اس میں کوئی شخص کا امپورٹنس نہیں ہوتی کہ کون شخص ہے. اٹس اے سمبولک تھنگ کہ ایک ملک کا جو سپریم کمانڈر ہے اس کے لیے چند لاز ایسے ہونے چاہیے. تو یہ اس سمبلزم کو مد نظر. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ماضی میں کرپشن کے کیسز تھے. ابھی بھی کچھ کیسز جب چل رہے تھے تو عدالتوں میں یہ کہا گیا ہے
کہ انہیں صدارتی استثناء حاصل ہے، اس وجہ سے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ اب وہ صدر ہیں. تو ان کے اوپر ماضی میں بھی کیسز چل رہے ہیں، کچھ نیب کے کیسز چل رہے ہیں، تو یہ تو ایک ہمیشہ کے لیے ایک لائسنس مل گیا. نہیں تو یہ تو ساری ملک میں کہاں پہ نہیں چلتے، کون سے لوگ ہیں جن پہ، ٹرمپ پہ آپ دیکھ لیں، ٹرمپ کے اوپر کیا کیا باتیں نہیں ہوئی، کتنے اس کے اوپر مقدمات آئے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ سیاسی نوعیت کے مقدمات، سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ بہت سالوں سے ان چیزوں کو سیاسی جماعتیں فیس کر رہی ہیں. نون لیگ نے بنائے یہ مقدمات جو آصف زرداری صاحب نون لیگ نے شاید کچھ بنائے ہوں گے، کچھ انہوں نے ہمارے اوپر بنائے ہوں گے، لیکن جس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اس کے بعد نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی دونوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں، لیکن جو ہے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہم نے اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کر کے اب مل کے آگے چلنا. تو اس وقت کے بعد سے یہ چیزیں ختم ہو چکی. صحیح ہے. شیلا صاحبہ، کیا یہ درست نہیں ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے جو آئینی عدالت کے قیام کی بات کی تھی وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھی اور مخصوص حالات کے لیے تھی، لیکن ان حالات میں آپ جب یہ عدالت بنا رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں رکھ رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اور اس کو جو ہے اس میں اس کے سگنیٹری 27 جماعتیں، جس کی پی ٹی آئی بھی جس کی سگنیٹری ہے، اور کوئی مخصوص وقت نہیں تھا. ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو اور اسمبلی کو جو ہے وہ کس طرح سے کرتی رہی ہیں. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ جو مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں وہ نہ ہوں اور ایک طریقہ کار ہو، اور جو ایک کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں وہ سارا وقت لے لیتے ہیں. تو یہ الگ ہوں، اور یہ کوئی پہلا ملک نہیں ہوگا، بہت سارے ممالک میں ہیں، اور اس طرح سے کوئی بات نہیں. دوسری بات جو آپ نے صدر کی تھی کہ ان پہ مقدمے ہیں، تو بھائی وہ تو مقدموں کے بغیر تقریباً 13.5 سال جیل کاٹ چکے ہیں. ہر گورنمنٹ نے اپنے طور پہ انہیں نچوڑنے کی کوشش کی ہے، ہر گورنمنٹ نے جیل میں رکھ کے انہیں توڑنے کی کوشش کی ہے. آج 2 سال نہیں ہوئے، چیخیں لگ رہی ہیں. وہ تو ان کو تو کچھ ثابت نہیں ہو سکا اور انہوں نے نہ کیے کی سزا کاٹی ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ این آر او میں کتنے ہزاروں لوگ تھے، لیکن چلا سے زرداری صاحب پہ. زرداری صاحب کا کیس ہے نا جی، کوئی ایسا شخص واقعی جس نے واقعی کرپشن کر رخی ہو اور وہ صدر بن جائے تو اسے بھی تو آپ نے امیونٹی دے دی نا. کرپشن کے علاوہ بھی ایک منٹ، کرپشن کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد قیصر نے اسمبلی ڈیزالو کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدر نے اس کو کہا کہ یہ ڈیزالو کر دی گئی ہے، لیکن کیونکہ پسندیدہ ججز تھے اور تو آپ نے دیکھا کہ آج تک اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکی. غیر آئینی قدم کیا گیا تھا، یہ اس طرح ڈیزالو نہیں کی جا سکتی تھی. نہیں، وہ اسد قیصر صاحب نے نہیں، قاسم سوری صاحب نے کی تھی نا، اور قاسم سوری صاحب کی تو رولنگ کو فوراً سپریم کورٹ نے بیٹھ کے اڑا دیا تھا. اڑا تو دیا تھا، لیکن اس کے بعد صدر صاحب نے بھی اس کو ایسنڈ کیا تھا جی، اور لیکن کسی نے اس کے بعد جو ہے نا ان کو بلایا نہیں. اڑانا ایک الگ بات ہے جی. آپ نے چوری کی اور چور نے عدالت نے مال واپس دلوا دیا، لیکن چوری کی سزا تو ملنی چاہیے تھی نا. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا صدر صاحب؟ بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے تھی کہ کیسے آپ نے غیر آئینی قدم اٹھایا، لیکن نہیں ہوئی. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا، جو بھی لگنا چاہیے تھا. آپ سوچیں کہ کیسے آپ اسمبلی آپ نے کر دی تھی، لیکن اس پہ آج تک کوئی نہیں بولتا. ہاں، زرداری صاحب کو ہر ایک نے جو ہے اپنے اس میں گرائنڈر میں ڈالنا ہے. نہیں دیکھیں، باوجود اس کے کہ اس وقت کی عدالت نے قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو انڈو کر کے حکومت عمران خان صاحب کی ختم کر دی، پھر بھی آپ انہیں تانا دے رہے ہیں کہ وہ ان کے اپنے ججز تھے. میں یہ سمجھتی ہوں، میں نے آپ کو مثال دی کہ چور پکڑا گیا، سامان برآمد ہو گیا، جس کا سامان تھا اسے دے دیا. چور کی سزا کیا ہونی ہے؟ چور کو سزا ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں، چور کو سزا ملنی چاہیے تھی یا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ اس پہ کچھ سزا ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے؟ ماہر قانون فیصل چودھری صاحب بتا سکتے ہیں. فیصل چودھری صاحب، قاسم سوری صاحب، یہ تو چلے ہماری ڈسکشن سے تھوڑا سا ہٹ گیا، ہٹ کے نہیں ہے، لیکن ہٹ کے نہیں ہے، چلے اسی میں شامل ہے. ججز کے کنڈکٹ پہ بات ہو رہی ہے. فیصل صاحب، کیا سزا ہونی چاہیے تھی قاسم سوری صاحب کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ تو ایک پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے. یہ لوگ اس میں عدالت کو لے کے آئے اور عدالت نے جو ہے ان کی پٹیشنز کے اوپر ان کے حق میں فیصلہ دیا. اور مجھے نہیں پتا کہ شیلا آپا کیا بات کر رہی ہیں. شیلا آپا کو اصل میں شذرا منصب صاحبہ نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں
جہاں کے صدور کو امیونٹیز حاصل ہیں، ذرا بتا دیں کون سا ملک ہے رشیا کے علاوہ. اور جو شیلا آپا کہہ رہی ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب آپ اسپیکر رولنگ دیتا ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم کی سمری کے اوپر جو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اس میں صرف یہ پوچھا اس میں صرف ایک ہی پرابلم ہوتی ہے امپیڈمنٹ یا ایک کی قدغن ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد پیش ہوا ہو تو پھر نہیں ہو سکتا. جب آپ نے اسپیکر نے رولنگ دے دی تو پھر عدم اعتماد ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد اسمبلی توڑنا وہ کوئی انلیگل کام نہیں تھا. اسی لیے جو ہے سپریم کورٹ کے ججز نے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی. جن کو قانون کا پتہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں. دوسری آپ ابھی 27ویں ترمیم جو ہے یہ جاتا ہے اعزاز ان دونوں حکومتی پارٹیوں کو کہ انہوں نے اپنے کیسز کو مقدم رکھا ہے اور انہی کی جو بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ 27ویں ترمیم آئی ہے اور اسی کو سامنے رکھ کے مد نظر رکھ کے وہ بات کی ہے. امیونٹیز جو ہیں وہ اب شیلا رضا صاحبہ جو ہیں یہ پتہ نہیں کس تکلف میں بات نہیں کری. کون 11 سال زرداری صاحب کو کس نے رکھا جیل میں؟ نواز شریف صاحب نے نہیں رکھا. تو بات کیوں نہیں کرتی ہیں آپ؟ نہیں عدالتوں نے ساتھ دیا نا. پرویز مشرف کو 3 سال تک پرویز مشرف کو 3 سال تک کہا کہ آپ کچھ بھی آئین کی دھجیاں اڑاتے رہے. ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے اسپیکر نہیں. اب آپ لوگ اقتدار کی مجبوری میں ان کے ساتھ ہیں, وہ اقتدار کی مجبوری میں آپ کے ساتھ ہیں. سمپل سی بات ہے. کا مسئلہ ہے آپ کی اقتدار کا مسئلہ نہیں, آپ کے اقتدار کا مسئلہ ہے. تو آپ اکٹھے چل رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آئین کو آپ نے تخت و تاراج کر دیا. آپ بالکل طے کر دیا آپ نے. کیسے؟ اور آپ نے اس مردہ پرستی رہے گی. ذوالفقار علی بھٹو جب تک زندہ رہے سب طرف سے تانے پڑتے رہے. جیسے ہی جوڈیشل مرڈر ہو گیا اوکے, اب جب سب کو پتہ چل گیا کہ نہیں واقعی یہ غلط ہوا تھا تو سب نے یونانیمسلی پاس کر دیا. بے نظیر بھٹو زندہ تھی تو سیکیورٹی رسک تھی, حملہ اپنی طور پہ انہوں نے اپنے اوپر کروایا. جب وہ دنیا میں نہیں رہی تو سب شہید کہنے لگے. بھائی کبھی زندہ لوگوں کو بھی ان کی اچھی کارکردگی پہ انہیں ٹائٹل دے دو لائف میں. زندہ کو بھی شہید کہتا ہے آپ؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کی وجہ سے یہ پروویژن رہ گیا تھا چاروں صوبوں سے نہیں لیے جا سکے. اچھا چلے میں کتنے سال کے لیے بنانی تھی؟ میں ٹیکس بھیجوں آپ کو؟ میں اسد اللہ آپ کو ٹیکس بھیج دیتا ہوں سی او ڈی کا, نکلوا لیجئے 16 مئی 2006 میں. وہ 6 سال کے لیے اس وقت بنانی تھی مشرف صاحب کے اقدامات کو ریورس کرنے کے, اور پورے ملک میں صرف ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ ہونی تھی. جی لیکن شیلا صاحب کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, وہ مخصوص وقت کے لیے نہیں تھا. میں نے بھی یہی حوالہ انہیں دیا ہے کہ وہ مخصوص وقت کے لیے تھا, 6 سال کے لیے. میں آپ کو پڑھوا دیتا ہوں. اس کے بعد دیکھیں جو سی او ڈی میں طے ہوا وہ 18ویں ترمیم میں بہت ساری باتیں تھیں. اس کے بعد 19ویں ترمیم کر کے افتخار چودھری نے یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ ہے یہ کیا, اور اس وقت مسائل میں شکار ہو گئے میاں صاحب. تو یہ جو ججز کی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہے یہ آپ کا ایک پیرلل گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ اپوائنٹمنٹ خود کریں. تمام دنیا میں حکومتوں کے انڈر ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب 2-3 باتیں جو آپ نے کی ہے, ذرا میں ڈاکٹر صاحب سے جواب لے کے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے صرف شیلا آپا سے صرف ایک بات کا جواب لے لیجیے. اسد اللہ جی شیلا آپا سے پوچھئے کہ افتخار چودھری کے پاس کالا کوٹ پہن کے زرداری صاحب کی حکومت کے خلاف کون گیا تھا؟ ہاں جو گئے تھے نا تو وہ سمجھ آ گئی نا. آج نیب بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ختم ہونا چاہیے. دیکھیے غلطی کو مان لینا بری بات نہیں ہے, غلطی پہ غلطی کرنا جو ہے نا یہ طالبان کا کام ہوتا ہے, اور نہ ماننا. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں, وزیر اعظم اپنی اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے ود دا کنسنسس آف دیئر ممبرز, اسپیکر نہیں. صحیح ہے. چلیے ایک طرف تو ڈاکٹر صاحب وہ جو بھی فیصل صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے ممالک میں صدور جو ہیں ان کو امیونٹی ہے فار لائف ٹائم, اس کی مثالیں وہ مانگ رہے ہیں کہ اگر 1-2 مثالیں آپ دے دیں. دوسرا یہ کہ رشیا ہے, اگر رشیا کے علاوہ, اچھا ہم اگر کسی کی مثال لیں تو وہ بھی تو کبھی پہلا ہوگا نا, ہو گئے. اچھا دوسرا یہ تو اتنا شاندار خیال پھر آپ کے دنیا کے پہلے ملک میں آیا نا یہ اس کی نہیں, اگر آپ لوگ کو نہیں ہے نالج ٹھیک ہے, ہم نے نہیں تو آپ دینا نالج, اگر نہیں ہے تو آپ کو دے دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنا اچھا کام صدر کے لیے کیا جا رہا ہے تو پرائم منسٹر کے لیے کیوں نہیں؟ پرائم منسٹر نے سے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے امیونٹی. دیکھیے پرائم منسٹر ایک الیکٹڈ ہوتا ہے
اور جو ہے صدر وہ ایک آئینی ہوتا ہے. اس میں یہ فرق ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اس بات کو دس از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ کہ رشیا کے پاس ہے یا اس کے پاس ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں ایکچولی ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے بالکل غلط بات ایک تو پہلے یہ کی, جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک دفعہ آ جائے, اس کو جمع کرا دیا جائے, اس کے بعد آپ نہیں اسمبلیز ڈیزالو کر سکتے. انہوں نے آئین کو توڑا, اور صرف تب نہیں توڑا, انہوں نے اس کے بعد جب آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کروایا انہوں نے اپنی پسند کے ججز سے, اس وقت بھی انہوں نے آئین کو توڑا. ان کی جماعت جتنی دفعہ آئین کو توڑ چکی ہے. حق کے ساتھ مل کے آپ بات آپ ایسا کریں نا, آپ فیصل صاحب سے بات کروائیں. ایک منٹ, آپ لوگ نے کون سا کم کیا؟ آپ بھی تو پرویز مشرف کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے ریفرینڈم میں, آپ کے لیڈر. فیصل صاحب کے پاس کوئی بات نہیں ہے کرنے کی. اب وہ یہی ایک بات اس وقت سے کری جا رہے ہیں نا, یہ کس نے کیا, شیلا آپا سے پوچھے یہ کس نے کیا. یہ کیا بات ہے؟ بات آپ کریں جو آئین اور قانون کی بات ہو رہی ہے, آپ بات کریں جو ہم ترمیم کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر ان کو کیا اعتراض ہے؟ 2 یا 3 دفعہ انہوں نے اپنی پسند کے ججز سے آئین کو ری رائٹ کروایا. ان کے اپنی جماعت نے آئین کو توڑا, کلیئر کٹ تھا, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے اوپر آ چکا ہے. سو اس کے اوپر کوئی کوسچن اب نہیں ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا تھا یا نہیں توڑا تھا. اور ابھی بھی یہ بارہا کبھی کہتے ہیں سول نافرمانی کریں, کبھی ان کا ریاست مخالف بیانیہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے, کبھی انہوں نے 9 مئی کیا. تو ان کو یہ سارا بیک گراؤنڈ میں دیکھیں اگر, تو آج یہ کس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے جو دفاعی معاملات ہیں. اگر نہیں تھا ان کو اعتراض تو کہہ دیتے کہ اس شک پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, باقی شکوں پہ ہمیں اعتراض ہے. لیکن انہوں نے تو تمام ان کی ترمیموں کے اوپر اعتراض کیا, اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جہاں پہ یہ ایکچوئل بات کر سکتے تھے کمیٹیز میں, وہاں سے بھی یہ پیچھے ہٹ گئے. اگر ان کو اعتراضات تھے تو آتے نا with facts and figures یا with logic آتے اور آ کے اپنے اعتراضات کمیٹی پہ بتاتے. ابھی بھی یہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ جو تقاریر کر رہے ہیں ان کو آپ سنیں, ان کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی ان کا بیسس نہیں ہے, کوئی ان کے پاس لاجک نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. صرف یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی نہیں ہونا چاہیے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے کنسنسس ڈیولپ کرے. چلیے پی ٹی آئی کا تو ایک معاملہ مختلف ہے. پچھلی مرتبہ ہمیں یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ میں لانے کے لیے ایک دن میں 4-4 5-5 میٹنگز ہو رہی تھی, دن بھر چلتی تھیں اور پھر رات بھر چلتے تھے. اس دفعہ وہ ایفرٹس آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ لانے کے لیے بھی نہیں کی. کیوں؟ ان کا ووٹ نہیں چاہیے تھا یا کوئی اور وجہ؟ بالکل, ہم نے سب کے ساتھ بات کی, تمام جتنی بھی ہماری اتحادی جماعتیں, پہلے ان سے بات کی تو اس کے بعد دوسروں سے بھی بات کی. لیکن ان کی طرف سے اب یہ ریاکشن جب ایسا آ جاتا ہے, اور وہ کسی جگہ پہ بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے, کمیٹیز کے اندر وہ آنے کو تیار نہیں ہے, فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے اگر وہ بات کر رہے ہیں تو کوئی وہ لاجک نہیں دے رہے کہ کیوں یہ ترامیم نہیں ہونی چاہیے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, یہ بات کریں نا. وہ یہ بات کر رہے ہیں اپنی پرانی باتوں کو, یا ایک جیسے ابھی یہ فیصل چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ 26ویں ترمیم کا معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے, آئینی بینچ کے سامنے زیر سماعت ہے. جب تک 26ویں ترمیم کا معاملہ کسی کروٹ بیٹھ نہ جائے, 27ویں نہ کی جائے. 26ویں ترمیم تو خیر ہو چکی ہے, وہ جو ہے اس میں تو دیکھیں نا, پی ٹی آئی نے بھی بیہائنڈ دا سینز انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایکسیپٹ کیا تھا. بعد میں انہوں نے یہ مکر گئے, ایز آلویز انہوں نے یو ٹرن لے لی, بٹ وہ تو انہوں نے خود ایکسیپٹ کی ہوئی ہے. تو اس لیے دیکھیں وقت کے حالات کے مطابق لاء میں چینجز, اگر ہم بیٹھ کے مقدمات کا انتظار ہی کرتے رہیں گے تو بقول ان کے ہم یہ ترامیم بھی اسی لیے لا رہے ہیں کیونکہ مقدمات اتنے لمبے چلتے ہیں کہ پھر تو کوئی حکومت کچھ کر ہی نہیں پائے گی, کیونکہ 5 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے, مقدمات تو ایئرز اپون ایئرز چلتے جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ مقدمات بھی اچھے جو کانسٹیٹیوشنل ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہوں, جو عوام کے مقدمات ہیں, جو عوام کے مسئلے مسائل ہیں, وہ جلدی ان کو اس کا انصاف ملے. یہ نہ ہو کہ لوگ بیچارے جیلوں میں مر جائیں اور بعد میں ان کو انصاف ملے. ٹھیک ہے, چلیے. لیکن اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 27ویں ترمیم میں جو آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا, کیونکہ آئینی بینچ جو بنایا گیا تھا اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا, اس سے کیا واقعی سپریم کورٹ میں مقدمات کی تعداد کم ہوئی, کیونکہ پینڈنسی, یہ پہلے سے آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جو پینڈنسی کا معاملہ ہے کیسز کی وہ تو ذرعی عدالتوں میں سب سے زیادہ ہے, پھر ہائی کورٹس میں اس سے بھی زیادہ ہے, یہ معاملہ سپریم کورٹ میں کیوں کیا جا رہا ہے پہلے,
اور پھر ججز کی ٹرانسفر والا جو معاملہ ہے اس میں آج پھر کچھ صحافیوں کا دعویٰ یہ ہے، ثاقب بشیر صاحب نے خبر یہ دی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے کہا جا رہا تھا کہ ججز جو ٹرانسفر ہو کر ہونے سے انکار کر دیں گے وہ از خود ریٹائرڈ تصور کیے جائیں گے، لیکن اب شنید یہ ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس جائے گا آرٹیکل 209 کے انڈر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں۔ تو کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ تو جو لا میکرز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیلا صاحبہ، پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں، یہ جو آرٹیکل 200 میں چینج کیا جا رہا ہے، اس میں پہلے تو یہ تھا جو ہمارے سامنے تفصیلات آئی تھیں کہ جو جج ٹرانسفر ہونے سے انکار کرے گا وہ تصور کیا جائے گا کہ ریٹائر ہو گیا ہے، لیکن اب ہم آج یہ سن رہے ہیں کہ اس کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گا معاملہ اور وہ 60 دن میں فیصلہ کرے گی۔ پہلے تو تصدیق کر دیں کیونکہ ہم نے مسودہ دیکھا نہیں ہے، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے نہیں دیکھا؟ کیوں دیکھوں گے، میرے ہاں کل پیش ہوگا اسمبلی میں۔ تو ابھی سی سی میں نہیں آیا تھا؟ سی سی میں میں نہیں ہوں سی سی کی ممبر، نہیں ویسے آیا تھا سی سی میں، جو اتنی ڈیپتھ ہے وہ بالکل بیرسٹرز جو لائرز جو بھی وہاں پہ ان کے پاس آیا ہوگا، لیکن جو اتنی باریکی والی باتیں ہم لوگ کے پاس کل آئیں گی، اور کل جب ہمارے پاس آئیں گی تو اس میں یہ آئے گا کہ یہ امینڈڈ ہے۔ آج جو رکھی گئی تھی باتیں وہ امینڈمنٹ کے لیے رکھی گئی تھی، تو جتنے علامہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں علامہ گیری بگاڑتے ہوئے، اگر وہاں چلے جاتے تو ایک ڈیسینٹ نوٹ بھی ڈیسینٹنگ نوٹ آ جاتا کہ بھائی کون سی پارٹی والے جو تھے وہ کیا چاہتے تھے، ان کی کیا تجویز تھی، انہوں نے کس چیز سے اگری نہیں کیا۔ نہیں، وہاں پہ نہیں جائیں گے، باجے بجاتے ساری دنیا میں پھریں گے، وہاں پہ کر سکتے تھے۔ بہت بڑے بڑے سب کے پاس قانون دان ہیں۔ اگر آج شیلا صاحبہ یہ کل تک کے لیے ملتوی نہ ہوتا اجلاس اور آج ہی ووٹنگ ہو جاتی تو آپ لوگ کیا کرتے؟ بغیر پڑھے یا پڑھنے کا ٹائم مانگتے کہ ہمیں پڑھنے تو دیں؟ نہیں، بالکل ملے گا، ہم سب اس پہ اسپیچ کریں گے جو کرنا چاہے گا۔ آج جن لوگوں نے تقریر کی ہے ان کو کہاں ملا مسودہ؟ انہوں نے بھی بغیر نہیں، سینٹ میں پہلے پیش ہو گیا۔ نہیں، میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں۔ آج تو ایک جرنل اسپیچز ہوئی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک عادت ہے کہ وہ جو ہے ایک فیلر چھوڑتی ہے، پھر اس کو پکا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لوگ اس پہ باتیں کرنے لگتے ہیں، پھر وہ ایک ماحول بنا دیتی ہے ایسا ہو گیا، تو وہ اپنے خدشے کرے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کے سینیٹرز جو ہیں وہاں پہ اپنا نام دیتے، جو کہ سنڈے کو وہاں پر ایک انٹروڈکٹری اور اس کے سیٹرڈے کو ایک انٹروڈکٹری ہوئی تھی، پھر اس پہ غور ہوا تھا، پھر پورا سنڈے بزی رہے، پھر بریک ہوا، پھر رات تک جا کے اس میں سے ہوئے، تو اس میں امینڈمنٹس آئی نا۔ تو اگر یہ بیٹھ جاتے، کوئی اچھے اپنی امینڈمنٹس دیتے، ہو سکتا ہے کہ ادھر کے لوگوں کی رائے بدل جاتی، اور کچھ نہیں تو فیصل قریشی کو بلا لیتے، وہ اچھی دیتے، ان سے پوچھ کے کر لیتے، فیصل چودھری کو، سوری، ان سب کو بلا لیتے اور اس میں امینڈمنٹ ڈالتے، ایک ریکارڈ تو رہتا نا۔ آج کہیں پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہم چاہتے تھے 26ویں میں ان لوگ نے بینچ بنوائی، اور جے یو آئی نے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کہا کہ نہیں ان کی بات مانے، اور یہ بات کی گئی، وہ رزلٹ نہیں دے سکی، کیونکہ کے پی میں بھی پروونشل کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنی، امینڈمنٹ ان کی، اپنے صوبے میں کوئی اس پہ عمل نہیں، صرف سندھ نے بنائی، ٹھیک ہے، اس میں ٹرانسفر پوسٹنگ پہ مسائل آ رہے تھے، تو اس کے بعد جو ہے تمام جو ہے لائرز وغیرہ کو بھی جو کہ سو آپ کا نقطہ یہ ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ کمیٹیوں میں بیٹھے اپنی تجاویز تو دیتے، ان کی ڈیوٹی تھی یہ، ہاں بالکل صحیح ہے فیصل، ان کی ڈیوٹی تھی یہ، شاید کوئی اچھی بات آتی، سب کو اچھی لگتی، ہو جاتی، مان ہی جاتے، بالکل صحیح ہے۔ فیصل چوہدری صاحب کمیٹیوں سے تو باہر آ گئی پی ٹی آئی، اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کم از کم تاریخ کے ریکارڈ میں تو رہتا کہ پی ٹی آئی نے یہ تجاویز دی تھیں، مانی نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن آپ ریکارڈ پر تو آ جاتے کہ آپ کی تجاویز یہ تھیں۔ پہلے بھی تو مان لی تھی نا بینچ، وہ پہلے بھی مان لی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کریڈٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے مانی تھی، حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے مانی تھی۔ نہیں، آپ پوچھ لیں کامران مرتضیٰ کو لے لیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی نے اتفاق کیا تھا ان سے، لیکن مجبوری تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اس وقت۔ اب یہ کیوں نہیں کیا پی ٹی آئی نے؟ سوال یہ ہے فیصل صاحب۔ کمیٹی میں جو جے یو آئی کے 2 ممبران تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کامران مرتضیٰ صاحبہ اور وہ جو بی بی ان کی ایم این اے ہے اسپیشل سیٹس والی، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو مسودہ بھی نہیں دیا اور ان کو زج کیا اور انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ حکومت جو ہے بلڈوز کرتی ہے، ڈکٹیٹ کرتے ہیں، یہ کوئی جمہوری حکومت تھوڑی ہے، یہ عوام کے ووٹوں سے تھوڑی آئی ہے کہ ان کو پرواہ ہو جمہوریت کی یا ووٹوں کی، یہ تو جن کی سپورٹ سے آئے ہیں انہی کی سپورٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔
اب یہ لیکن بل کیا تو ہمارے یہاں کسی کو فون کر اس کے لیے میں پاس یہ کہہ رہا ہوں کہ میری دونوں قابل احترام بہنوں کو نہ آئین کی بیک گراؤنڈ کا اتنا پتا ہے نہ سارا پی ٹی آئی کو پتا ہے، سارا پی ٹی آئی کو پتا ہے، سب کچھ پی ٹی آئی کو پتا ہے. دیکھیں اعظم نذیر تارڑ نے جب سینٹ میں پیش کیا اس کے بعد وہاں پہ بلایا گیا سب کو، تو وہاں پہ انہوں نے کچھ اعتراض کیا اور کہا ہمارا ہٹا دیں. کچھ پتا تو ہوا ہے نہیں، بس سارا آپ لوگ کو پتا ہے، بس سارا آپ لوگ کو پتا ہے. چلے فیصل صاحب جو آپ کو پتا ہے وہ آپ بتا دینا. آپ پورا پروگرام انہیں پتا ہے، ایک بوزدار صاحب تھے جب ان کو بریفنگ دی گئی کورونا کی، انہوں نے اینڈ میں کر کے سے کاٹ دیا. صرف ان کی بات ہی آپ سن. چلے فیصل صاحب جی آپ بات کو کچھ پتا نہیں ہے، تھوڑا سن لیا کریں. اچھا کہیں جی. آپ وہاں پہ آ کے بتا ہی نہیں رہے کمیٹی میں. میں نے آپ سے کہا تھا فیصل صاحب اسٹوڈیو آئیں، میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ کو سنانا چاہیے تھا اپنے سینیٹرز کو تاکہ وہ وہاں جا کے بیٹھتے کمیٹی میں. چلے سورے جی فیصل صاحب چلے آرگومنٹ لے لینا پھر ان کو بتاتے. ان کا آرگیومنٹ ہے ہی کچھ نہیں، ان کو تو پاس صرف یہ آرگیومنٹ کہ ان کو کچھ نہیں پتا. نہیں آپ نے انہیں کیوں نہیں بتایا اپنے سینیٹرز کو؟ جی چلیں فیصل صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری دونوں بہنوں کو آئین اور قانون کا بیک گراؤنڈ ہمیں تو نہیں پتا، لیکن آپ نے کیوں نہیں اپنے سینیٹرز کو بتایا؟ آپ نے اپنے سینیٹرز کو کیوں نہیں بتایا جا کے؟ آپ یہ بتائیے کہ 1973 سے لے کے 2025 تک ججز کی ٹرانسفر کا مدعا نہیں آیا تو ابھی اچانک ان کو پرابلم کیا ہو گیا؟ پھر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انٹرفیئرنس تھی، جوڈیشل انڈیپینڈنس کا مس یوز کیا، افتخار چودھری نے نواز شریف نے ان کے ساتھ مل کے کیا اور میاں ثاقب نثار نے کیا، تو پیپلز پارٹی اس کی وکٹم بنی رہی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو آپ 184(3) کو ایلابریٹ کر دیتے، 7 ججز کو کہتے کہ جب تک یونینیمس آپ نہیں کریں گے سو موٹو نہیں ہوگا، سو موٹو ختم ہو جاتا. پھر ایک اور بونڈی دلیل ہے جو واٹس ایپ پہ سرکولیٹ کرتی ہے کہ جی آئینی جو کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ ضروری ہے اور دوسرا عام کیسز جو ہیں ان پہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 82-85% آف ٹوٹل لیٹیگیشن جو ہے وہ نیچے ضلعی عدالتوں میں ہوتی ہے، جس کی ریفارمز کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے، اور سپریم کورٹ میں کا کام ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا اور ہائی کورٹ کا. اگر آپ ان سے یہ بنیادی پاور لے لیں گے تو وہ تو ایک گلوریفائڈ سیشن کورٹس ہیں جو ایسے بن گئی ہیں. پھر آپ نے یہ کہا جی کہ آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی آف جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کو تو مضبوط نہیں کیا، آپ نے تو جوڈیشل کمیشن بنایا جس میں سارے بندے آپ نے گھسیٹ دیے. اور پھر ججز کی آپ یہ بات کریں 26ویں ترمیم میں بینچ بنائی، تو پنجاب میں کیا ہے؟ پنجاب پاکستان کی سب سے بڑی ہائی کورٹ ہے، اس کی 3 رجسٹریاں ہیں، اور ٹاپ آف اٹ جو آپ کی سپریم کورٹ کے ناک کے نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ کام کر رہی ہے، وہاں پہ آئینی بینچ بنایا آپ نے؟ وہاں پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاگو کیا آپ نے؟ نہیں کیا. آپ کی بدنیتی ہے. آپ یہ جو 243 کی امینڈمنٹ کریں، یہ بھی آپ جو ہیں وہ ہمیں دھمکانے کے لیے کر رہے ہیں کہ جی 243 پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ آسمہ جیلانی صاحبہ نے کتنا اعتراض کیا تھا. ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہو چکا ہے کہ 17 کے 17 ایک ساتھ بیٹھ گئے تھے، انہوں نے 17 سہیلیاں کہا تھا، اور اس طرح کے ہمارے لیے ججمنٹس آتے تھے. تو کون گیا تھا اس مقدمے کا مدعی کون تھا؟ جی جو بھی تھا، تو ہم نے عدلیہ کو صحیح کر رہے ہیں نا، ہم اس پارٹی سے تو بدلہ نہیں لے رہے نا، ہم تو عدلیہ کو صحیح کر رہے ہیں نا، ہم اس پارٹی سے تھوڑی بدلہ لے رہے ہیں. آپ کے لیڈر کے نزدیک اکانومی کچھ نہیں تھی، بدلا تھا سب کچھ. ہم جو ہے نا بدل رہے ہیں چیزوں کو اور بہتر کر رہے ہیں. اور 243 پہ ان کی پارٹی نے جو بھی تقریریں کی ہیں وہ 243 پہ کچھ نہیں بول رہے. ان کو جو بھی اعتراض ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ڈفرنٹ شقوں پہ ہے، ٹوٹل پہ نہیں ہے. اور یہ یہاں پہ یہ بول رہے ہیں تو ان کی تو سنی نہیں رہا کوئی ان کی پارٹی میں. چلیے میں 2-3 سوال جو اٹھائے تھے فیصل صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج تک 70 سال میں ضرورت نہیں پڑی کہ ججز کو ٹرانسفر کرنے کی، اور ٹرانسفر بھی اس طرح سے کہ جج سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، اور اب تو یہ سن رہے ہیں کہ اگر اس سے پوچھا اگر وہ نہیں کرے گا تو یا تو وہ ریٹائر ہوگا یا پھر جوڈیشل کمیشن میں اس کا کیس جائے گا. اس کی کیوں ضرورت پڑی؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار ہے تعیناتی کا اور ان کا ختم کرنے کا، تو ان کے پاس ہی ٹرانسفر کا بھی اختیار ہونا چاہیے. بڑی سمپل بات ہے. ابھی یہ کہ جو ہائی کورٹ کے جج کی ٹرانسفر ہو رہی ہے اور جہاں ہو رہی ہے وہ دونوں ججز جو ہیں وہ انکلوڈیڈ ہے کمیشن میں، ووٹنگ ممبر کے طور پہ انکلوڈیڈ ہے. نہیں تو آپ کو ٹرانسفر کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی ٹرانسفر کی ضرورت کیا ہے؟
मैं हम समझते हैं किसी वक्त होती है जरूरत। ट्रांसफर मतलब एक जज अगर एक जगह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरी जगह अच्छा कैसे परफॉर्म करेगा? जरूरत तो नहीं है कि परफॉर्मेंस पे भी हो, अच्छी परफॉर्मेंस। ये तो एक लॉ बना है ना, ताकि एक लॉ बना हो। जो लकूनाज रह गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं हैं, उनको उसमें नहीं, मगर लॉ तो जरूरत के तहत ही बनाए जाते हैं ना। नहीं, जरूरत एक चीज जो नहीं है, किसी के ख्याल में आने से तो नहीं बनेगा। नहीं, एक एब्सेंट है चीज, उसको कर दिया गया। अगर ट्रांसफर जजेस का बीच में आ गया है, ट्रांसफर्स पहले भी बड़ी होती रही हैं, कहां से आके लोगों को सुप्रीम कोर्ट में ये जमा करते रहे। उसके बाद जो इनके पसंद के जजेस थे, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको बैकग्राउंड का पता नहीं है। मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि पीटीआई को बहुत पता है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चली गई। भाई मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, पीटीआई आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कमाल हो गया। ये कहाँ बेचारे पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको तो निकाल दिया गया पीटीआई से। बहुत ज्यादा ये तनकीद हो रही थी कि ये कोर्ट विद इन द कोर्ट बना दिया गया है, और ये उसको जो बार काउंसिल थी वो चीज वो नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, डिस्पाइट द फैक्ट के पीटीआई के कहने पे और जेयूआई के कहने पे उसको हमने डाला जरूर, क्योंकि उस वक्त हम चाह रहे थे कि कंसेंसस के साथ एक हो जाए, बट वो एक कामयाब उस हद तक कामयाब चीज नहीं बनी। ये एक बिल्कुल सही बात है। दिस इज व्हाई हमें ये रियलाइज हुआ कि वो कामयाब नहीं हो सकता। उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद थी लॉयर्स की तरफ से, हर एक की तरफ से, तो इसलिए ही अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं है? देखिए वो भी हो जाएगी, वो भी आ जाएगी, सारी चीजें जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में भी नहीं है, बाकी कोर्ट्स में भी नहीं है, वो भी बन जाएंगी, वो भी बन जाएंगी अगर सारे लोग समझे। नहीं मतलब आज इससे अच्छा मौका क्या है? 26-27वीं तरमीम हो रही है, आपके पास नंबर पूरा है, तो ये आ जाते ना, अगर ये समझते या वहां पर क्योंकि तासुर ये जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करने वाले अगर ये समझते हैं, मैं कहती हूँ इन्हें आना चाहिए था और फैसल चौधरी को अपॉइंट करना चाहिए था, सारी तजावीज उनसे लेनी चाहिए थी। उन्हें इतना मालूम है कि 9 तरमीम भुट्टो साहब ने की, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इनसे इस्तेफादा करना चाहिए था। नहीं, जो ये कह रहे हैं इस्तेफादा करना चाहिए, काम खराब हो गया था। जी फैसल साहब क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा भुट्टो साहब जमहूरी डिक्टेटर थे, उन्होंने ये सब कुछ किया, जो भी किया ना, मैं ये कहती हूँ कि आपको जो है उनको लेना चाहिए। और आपको इतना पीटीआई का इंतजार रहता है कि आप दोनों जो हैं, वो दोनों मेरी बहनें कह रही है कि आप आते आप जाहिर है क्यों नहीं कहेंगे, मेंबर है, इसलिए कि हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम चाहते हैं कि वो आए। पहले हमने उनके कहने पे बेंच बना दिया, पहले हमने उनके कहने पे बेंच बना दी। वो अच्छे कि न साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, बेंच बनवा के कहते हैं इलेक्शन से, न जमहूरियत से, न वोटों से, बस आपका ताल्लुक है, बस आपका ताल्लुक है। हमने तो कह दिया ना, आप सब पूछे, लेकिन आपको चाहिए कि पीटीआई आपसे ट्यूशन ले, प्लीज आप उन्हें बताएं कि जब असेंबली में होते हैं तो बाहर लाउड स्पीकर नहीं बनते। पार्टी और नून लीग को ट्यूशन की नहीं, आप कुछ और चीज की जरूरत है। चलो जिसकी जरूरत है हम ले लेंगे। अरे हाँ, उसका क्या हुआ? कल रात आपने नारा लगाया था, हमें आके ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते 8:30 बजे। मैं वन बाय वन जरा सबके सामने रख देता हूँ। अब आईनी अदालत बनने जा रही है, अगरचे इसके हक में भी आर्गूमेंट्स मौजूद हैं कि कई मुल्कों में ये आईनी अदालत मौजूद है। कुछ मुल्कों की, बड़े ममालिक की मिसाल दी जाती है कि वहाँ पर आईनी अदालत नहीं भी है। जैसे कहा जाता है कि जी अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, जापान और बरतानिया में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है और वही आईनी अदालत के मामलों को देखती है। तो आईनी अदालत का होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आईनी अदालत का ना होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फैसल साहब, अगर आईनी अदालत कुछ ममालिक में एग्जाम्पल है कि मौजूद है भी, तो और पाकिस्तान में भी बन जाएगी, तो उससे नुकसान क्या है? चलिए हो सकता है कि वो फ़ायदा ना दे सके, नुकसान क्या होगा? सर, जो जिन ममालिक में वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसीज जो है हमारी तरह, वहां पे अलहदा से आईनी कोर्ट नहीं बनती। और दूसरी बात यह है कि आईनी कोर्ट में अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या है। आप जजेस जो लगा रहे हैं, जैसे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं वो 5 सीनियर जजेस उसी सुप्रीम कोर्ट के सुनते हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर सो मोटो पावर्स को रेगुलेट करने की आप और भी ये गलती को गलतान से दुरुस्त करना चाह रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे जो गलतियां हैं या जो शुक्म हैं उनको मजीद शुक्म पैदा करके ये समझते हैं कि हम एड्रेस कर लेंगे, जो कि नहीं होगा। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी, जजेस जो हैं उनका क्राइटेरिया क्या है। आपने जो तमाम चारों सूबों से बंदे लेने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को छोड़ के सीनियरिटी प्रिंसिपल भी आप इग्नोर करेंगे, नीचे से जूनियर जजेस को आप लेके अपना आना चाहते हैं, तो वो तो फिर आपके इंतजामिया के और फिर जुडिशल कमीशन
انسٹیڈ آف کہ پارلیمنٹ اس کو اپنے پاس رکھتی. اس وقت تو 19ویں ترمیم تھی, اس وقت جو ہے افتخار چودھری جیسا جو ہے وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے دھونس ناصری سے ان سے کروا لی. آج جو ہے یہ ایگزیکٹو کا جوڈیشل کمیشن ہے, اس میں تو کوئی سیدھی حکومت وقت کو جو ہے وہ امپاورمنٹ ہے, اور اپنے اور جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں اس میں جو حکومت وقت ہوتی ہے یا اسٹیٹ ہوتی ہے, فیڈریشن جو ہوتی ہے, وہ لازمی ملازم و ملزوم پارٹی ہوتی ہے. تو آپ کس طرح سے ایک پارٹی کو حق دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کے جج لگائے؟ یا تو پھر آپ اس کا میکنزم جو اپوائنٹمنٹ کا وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ کریں, جو کسی کی ضرورت بھی ہے. پہلے ججز کے ہاتھ میں تھا, انہوں نے اپنے سارے چیمبر میٹ بھر لیے, پھر ان کے پاس آئے تو انہوں نے سارے اپنی مرضی کے بھر لیے. تو آپ کو جو ویسٹرن ڈیموکریسیز کا بڑا شوق ہے ان کو, تو یو کے میں تو ایک عام آدمی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا ہیڈ ہوتا ہے, اور وہاں پہ وہ فیصلے کرتے ہیں. تو آپ نے ججز کی جو لگانا ہے, ٹرانسپیرنسی کو ملحوظ رکھنا ہے. اب آپ جو ہے نا, جو ٹاپ کے کانسٹیٹیوشنل مائنڈز ہیں ان کو سب کو باہر رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے. صحیح ہے. اور باقی آپ بھرتی کیے جا رہے ہیں سارے. بالکل صحیح ہے. اب ڈاکٹر صاحبہ اس میں آپ کے پیش نظر یہ بات تو ہوگی نا کہ آپ کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ جس پارٹی کی حکومت ہو وہ پی ایم ایل این نہ ہو, ان کے پاس بھی یہی جوڈیشل کمیشن ہوگا, یہی عدالت ہوگی, یہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اور سپریم کورٹ بھی, اور یہی سارا ان کے پاس بھی پاورز ہوں گی کہ وہ اپنی مرضی کا جج 20ویں نمبر سے اٹھائیں اور اٹھا کر کسی اور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیں. یہ اختیار ان کے پاس بھی ہوگا, تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس وقت؟ دیکھیے ابھی یہ تو مان گئے نا بات کہ جو وہ ججز تھے وہ اپنے ہی چیمبرز کو مضبوط کیے جا رہے تھے, اور وہیں صحیح. ابھی جو جوڈیشل کمیشن کی اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں, اس میں ایک حکومت کا سینٹ اور ایک نیشنل اسمبلی سے ہے, ایک اپوزیشن کا حکومت اور ایک نیشنل اسمبلی سے ہے. یہ تو ایکول ہو گئی. باقی جو لوگ ہیں اٹارنی جنرل یا جو ججز ہیں باقی, یا وہ سارے جو دو ووٹ فرق ڈالتے ہیں وہ تو آپ کا باہر کا نمائندہ ڈال دیتا ہے, پھر جو آپ کے اٹارنی جنرل ہیں, لا منسٹر ہیں, لا منسٹر اٹارنی جنرل, آپ کو نمبر تو وہاں سے ایکسٹرا مل گیا. لا منسٹر کو آپ ایڈ کرتے ہیں, لیکن بار اٹارنی جنرل اٹارنی جنرل کو بھی اگر اٹارنی جنرل کو بھی آپ ایڈ کرتے ہیں, پھر بھی 4 لوگ بن رہے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل کا نمائندہ, بار کاؤنسل ہمیشہ حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی. دیکھیں یہ کوئی سیٹ چیز نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہمیشہ جو ہے بار کاؤنسل حکومت, بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی, بہت دفعہ ہوتی. جس کے پاس بھی اختیار ہوگا کہ اس نے نمائندہ بار کاؤنسل کا نمائندہ لینا ہے, تو ظاہر ہے وہ اپنا ہم خیال ہی لے گا نا. مثلا احسن بھون صاحب کسی اور شکل میں کسی اور پارٹی کے ساتھ آ جائیں گے. دیکھیے یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون, ہم نے بہت ہسٹری میں بہت کچھ دیکھا ہے, بہت اتار چڑھاؤ دیکھا ہے, اور حکومت کا آنا جانا بھی بہت دیکھا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھ کے ہم نے یہ ترامیم لائی ہیں, obviously ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. اتنا کچھ دیکھنے کے بعد جو ترامیم لائی ہیں, اس پر خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ ہم دائروں میں چل رہے ہیں اور دائروں سے سفر نہیں کرتے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ 1985 میں جہاں کھڑے تھے, جس نقطے سے سفر آغاز کیا تھا, وہیں پہ کھڑے ہیں. دیکھیے یہ چلیں, ان کا کامنٹ یہ ضرور ہوگا, لیکن میں آپ کی اس بات کا جواب دے رہی ہوں کہ ہم یہ ہرگز نہیں سمجھتے عمران خان کی طرح کہ شاید اب ہم ہی اگلے 10 سال کے منصوبے بنا کے بیٹھ جائیں گے اور انہی منصوبوں کی وجہ سے ہم ہر ایسا اقدام اٹھا رہے ہیں. ایسی نہیں ہے بات. 5 سال کے بعد الیکشنز ہونے ہیں, پھر کون آتا ہے کون نہیں آتا. یہ محض اتفاق تو ڈاکٹر صاحبہ نہیں ہو سکتا نا کہ آج تک حکومت کی منشا کے اگینسٹ جوڈیشل کمیشن سے کوئی فیصلہ نہیں آیا. نہیں دیکھیں یہ تو اتفاقی, آپ کمپوزیشن, ہاں آپ کمپوزیشن کو دیکھ لیں نا. آپ اس بات کو چھوڑیں کہ فیصلہ کیا ہے, آپ کمپوزیشن کو دیکھیں. کیا حکومت, یہ سارے لوگ آپ جو کہہ رہے ہیں ان کو ایڈ کر بھی لیں اگر, پھر بھی حکومت اس میں نہیں آتی میجورٹی میں, پھر بھی 7 ووٹ ادھر رہتے ہیں, دوسری طرف رہتے ہیں, جو کہ وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اس لیے حکومت کے اگر یہ 4 لوگ ہیں بھی, لیٹس سے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اٹارنی جنرل اور وہ لا منسٹر, پھر بھی باقی لوگ تو نہیں ہے نا. نہیں, لیکن آپ 2 ووٹ ہی, 1 ووٹ ہی زیادہ چاہیے ہوتا ہے نا. ایک ہی چاہیے ہوتا ہے. تو صحیح ہے, ایک ادھر بھی جوڈیشل کمیشن. یہ میں شہلا صاحب سوال کر رہا ہوں نا, اپوزیشن کے تو 2 بندے, ایک سینیٹر اور ایک نیشنل اسمبلی کا, باقی اس میں سوال یہ نا کہ یہ کیسا فارمولا بنا کے دیکھا جائے. پرزیومبلی تو امپارشل ہی تو وہ امپارشل ہیں, امپارشل آپ کے ساتھ, آپ کی طرف بھی تو دیکھیں. آج تو آپ شہلا صاحبہ یہ زوم کر رہے ہیں نا, لیکن آج تک یہ اتفاق ہوا نہیں. لیٹ سے پی ٹی اے پاور میں آ جاتی ہے. بات ہی نہیں کر رہے کہ کسی کی حکومت ہو, ہم حقیقت پسند لوگ ہیں. 18 لوگوں کے ساتھ اپوزیشن محترمہ بینظیر بھٹو نے کی تھی. میری سمجھ میں ابھی یہ بھی نہیں آیا کہ یہ کہاں سے بات کہہ دی کہ جونیئرز کو اپوائنٹ کریں گے.
کہاں پر؟ بیکاز آپ کا کرائٹیریا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، جو آپ نے حالانکہ criteria اگر اس میں آپ کی نظروں سے تھوڑا اور بہت بھی ابھی گزرا جو ہو اپوزیشن تو جو اس وقت سینیورٹی کے کانسٹیٹیوشن حساب بینچ سے ہے اپوائنٹ سپریم کرنے کورٹ کی میں، بات ہو رہی ہے، اس کے جو ہائی کورٹ میں 7 سال کا تجربہ، سینیورٹی یا کے حساب سپریم کی کورٹ بھی کا بات کوئی ہو بھی رہی ہے، نہیں، سپریم ٹھیک ہے، اور یہاں تک شیلا صاحبہ، ڈسکشن سپریم میں کورٹ آیا کا 20ویں کہ نمبر کا جج بھی اٹھا کے لگا پہلے سکتے اس ہیں۔ طرح سے نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک ڈسکشن میں آیا کہ پہلے اس طرح نہیں ہو رہا تھا کہ کسی نے یہاں پہ اتنے سال کام کیا تو یہاں آئے گا تو ہو گیا، نہیں اب یہ نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں بھی سب ڈسکشن میں آئی ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بڑا لیکن اچھی بہرحال طرح آئینی عدالت جو بننے جا رہی ہے شیلا صاحبہ، اور اس میں سپریم بالکل کورٹ کا بنے گی۔ جج ہونا ضروری ہے، چاہے وہ 20ویں نمبر کا جج ہو، اور 7 سال کا اس کا تجربہ ضروری ہے، چاہے وہ 25ویں نمبر کا ہائی کورٹ کا جج ہو۔ تو کرائٹیریا تو بڑا clear دیکھیے اب وقت چلیے، گزر گیا، اب میرا جج اور تمہارے جج وقت کی میرا بھی کہانی گزر گیا۔ ختم ہو گئی بہت ہے۔ شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ سب کا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔